بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغان جہاد اور اس کے اثرات۔ دسمبر 1979 میں سوویت یونین کی 1 لاکھ سے زائد فوج افغانستان میں داخل ہو گئی اور خطرہ تھا کہ وہ پاکستان کی سرحد کی طرف پیش قدمی کرے، جو پاکستان کے لیے خطرہ تھا۔ حکومت نے اس مرحلے پر افغانستان سے آنے والے مہاجرین کے لیے پاکستان کی سرحدیں کھول دینے کا تاریخی فیصلہ کیا۔ سفارتی سطح پر حکومت نے اس جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلامی ممالک کے ساتھ رابطہ کیا اور 1980 میں اسلامی وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس اسلام آباد میں طلب کر لیا۔ امت مسلمہ کے نمائندوں نے افغانستان کی انقلابی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور روسی جارحیت کی پرزور مذمت کی۔ افغانستان کے مسئلے کو صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پورے عالمی اسلام کا مسئلہ قرار دیا اور افغان مہاجرین کی آمد سے پاکستان پر معاشی بوجھ کو مل کر اٹھانے پر آمادگی ظاہر کی۔ سوال: اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس کہاں طلب ہوا؟ اس اجلاس کے نمائندوں نے کیا کہا اور کس بات پر آمادگی ظاہر کی؟ پاکستان کی حکومت ایک طرف افغانستان میں روسی جارحیت کے خاتمے کے لیے کوشاں تھی تو دوسری طرف لاکھوں مہاجرین کی امداد کے لیے سرگرم عمل تھی۔ مہاجرین کے لیے ترقی یافتہ ملکوں نے امداد دینی شروع کر دی۔ برطانیہ، مغربی جرمنی اور جاپان نے پاکستان کے بعض قرضے معاف کر دیے اور بعض پر سود کی رقم معاف کر دی اور مہاجرین کے لیے امدادی اشیاء فراہم ہونا شروع ہوئے۔ امریکہ کی امداد بھی 2.5 سال بعد پاکستان پہنچنا شروع ہوئی۔ افغان مجاہدین روایتی ہتھیاروں سے روس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ روسی طیاروں کے مقابلے میں افغان مجاہدین کے پاس کسی بھی قسم کے طیارہ شکن میزائل نہ تھے۔ روسیوں کے اچانک ہوائی حملوں سے مجاہدین کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا، مگر مجاہدین کے حوصلے پھر بھی پست نہ ہوئے۔ پہلے 2 سالوں میں صرف پاکستان ہی افغان جہاد کی ہر لحاظ سے مدد کرتا رہا۔ البتہ بعد میں چین نے روسی ساخت کی بندوقیں مجاہدین کو فراہم کی۔ اسلامی ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور کویت نے پاکستان کو معاشی وسائل فراہم کیے اور عرب دنیا سے بہت سے رضاکار جہاد میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ امریکہ نے افغان مجاہدین کو طیارہ شکن تحفے اور سٹینگر میزائل فراہم کیے، جن کے پہنچنے سے جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا اور روسی افواج کے لیے واپسی کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا۔ جنیوا مذاکرات۔ سوویت یونین میں جب میخائیل گورباچوف برسر اقتدار آئے تو انہوں نے افغانستان کے مسئلے پر لچکدار رویہ اختیار کیا۔ 50,000 روسی فوج اور بے پناہ مالی نقصان کے بعد بالآخر روس اس مسئلے سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس طرح دسمبر 1987 میں اقوام متحدہ کے ذریعے اس مسئلے کے حل پر اتفاق کیا اور جنیوا مذاکرات کامیاب ہونے لگے۔ 10 جنوری 1988 کو گورباچوف نے اعلان کیا کہ اگر 15 مارچ تک جنیوا مذاکرات کامیاب ہو جائے تو 15 مئی 1988 سے روسی افواج کی واپسی شروع ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو اور صدر ضیاء الحق کے موقف میں واضح اختلاف تھا۔ وزیر اعظم جنیجو 1 مارچ تک جنیوا معاہدے پر دستخط کرنے کو تیار تھے، جبکہ ضیاء الحق کا موقف تھا کہ اس مرحلے پر اصل مسئلہ روسی فوجوں کی واپسی نہیں بلکہ عبوری حکومت کا قیام ہے، اور اگر افغانستان میں عبوری حکومت قائم نہ ہوئی اور روس افغانستان میں کٹ پتلی حکومت چھوڑ کر چلا گیا تو افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ جنیوا مذاکرات میں افغان مہاجرین کو فریق بنانا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر 35 لاکھ مہاجرین کی واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ ان تمام باتوں کے باوجود جنیجو نے معاہدہ جنیوا پر دستخط کیے۔ پاکستانی معاشرے پر افغان مہاجرین کے اثرات۔ روس اور افغانستان کی جنگ میں لگ بھگ 35 لاکھ افغان ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ ان مہاجرین کو ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے پاکستانی حکومت نے دن رات ایک کر دیے
عالم اسلام اور دنیا کے باقی ممالک نے بھی مجاہدین اور افغان مہاجرین کی بڑھ چڑھ کر امداد کی۔ پاکستان میں غیر سرکاری تنظیموں NGOs کا دور شروع ہوا۔ اس طرح پاکستانی عوام کو روزگار کے مواقع ملے۔ حکومت پاکستان کا ان مہاجرین کو پناہ دینا ایک ہمدردانہ پہل تھا، مگر ان کی آمد سے یہاں کے معاشرے پر بہت سے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ معیشت کے حوالے سے مہاجرین کی آمد سے پاکستان کی معیشت پر عام اور صوبہ خیبر پختونخوا پر خاص طور پر منفی اثرات پڑے۔ بیشتر کاروبار افغان مہاجرین کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ افغانستان میں مخدوش حالات کے پیش نظر اب بھی پاکستان میں لاکھوں افغان مہاجرین سکونت پذیر ہے۔